کہ 3 گناہ ایسے ہیں اس کی سزا دنیا میں ملنی ہے۔ ایک سزا ایسی ہے جسے اللہ 2 وقت آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ تم نمازی ہو سکتے ہو، روزے دار ہو سکتے ہو، حاجی ہو سکتے ہو، نمازی ہو سکتے ہو، لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ لوگ تو سنی ہوئی باتوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں، وہ آپ کو بہتر انسان بنانے کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں کس وقت پر کیا کرنا چاہیے، کس وقت پر کیا نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ جیسے کمال کی بات بیٹا یہ ہے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا دنیا میں ملنی ہے۔ باقی ساری چیزیں روزے محشر اس پر اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ 3 کی سزائیں دنیا میں ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی فیصلہ اللہ نے اپنے شرک مانے بیٹا یہ ہے کہ جیسے آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، وہ کام جو اللہ کے ہیں وہ اس کو کسی دوسرے کو شریک کر لینا، دوسرے سے طلب کرنا، دوسرے سے رجوع کرنا، دوسرے سے مانگنا۔ جیسے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، وہ رازق ہے، اب آپ کسی دوسرے سے رزق کی امید کر رہے ہو، یا اس بات سے تم خوف زدہ ہو رہے ہو کہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو میری روزی روٹی چلی جائے گی۔ نہ، یہ نہیں۔ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، راستے وہ بناتا ہے اور وہی آپ کے لیے راستے کھولتا ہے۔ ہمارا ایک شعر ہے نا، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ سب اس کی عنایت ہے، جو ایک در بند ہوتا ہے وہ 70 کھول دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ شرک ہے، اس کا فیصلہ سزا دے گا نہیں دے گا، معاف کر دے گا، یہ بھی اللہ نے اپنے پاس میں فیصلہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وہ زندگی میں سزا دے دیتا ہے۔ ایک تو کسی پر ظلم کرنا۔ اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، تمہارے ظلم، تمہارے رویے، تمہارے ویوہار سے اگر کوئی شخص اذیت میں ہے تو تم نمازی ہو سکتے ہو، روزے دار ہو سکتے ہو، حاجی ہو سکتے ہو، نمازی ہو سکتے ہو، لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے رویے سے کوئی اذیت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو یہ جو ہے وہ تمہارے لوگ کچھ بھی ہو سکتے ہو لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اسی طریقے سے یہ 2 باتیں میں تم کو بتا رہا تھا، یاد رکھنا کہ اگر کسی بھی طریقے سے تم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ تمہیں اس ظلم کی سزا اسی دنیا میں دے گا، مرنے سے پہلے۔ دنیا کا مطلب تو یہی ہے کہ جس دن تک تمہاری سانس چلے گی، یہ طے ہے کہ تمہیں اس ظلم کی سزا کسی نہ کسی شکل میں ملے گی۔ دوسرا گناہ ہے ماں باپ والدین کی توہین کرنا۔ آپ انہیں فورس بھی نہیں کر سکتے، مطلب ماں باپ کا اتنا مرتبہ ہے، آپ انہیں کم بھی نہیں کر سکتے، آپ انہیں سمجھا تو سکتے ہیں لیکن آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا گناہ میں تم کو بتا رہا تھا کہ ایک تو ظلم ہے جس کی سزا دنیا میں ملنی ہے، اور ایک گناہ جو ہے وہ ہے ماں باپ کی توہین کرنا جس کی سزا تمہیں دنیا میں ملے گی۔ ایک گناہ اور ہے، وہ بھی بڑا، اس کا فیصلہ ججمنٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بڑا الگ ہے، وہ ہے زنا۔ شادی کے بغیر کسی عورت یا مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے پر، زنا پر، یہ فیصلہ اللہ نے بندوں کو دے دیا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کر ہلاک کر دو۔ اس لیے اتنا سنگین اس کی سزا رکھی ہے تاکہ لوگ اسے لرزیں، عبرت حاصل کریں، خوف کھائیں۔ لیکن اس میں بھی ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ والی بات ہے کہ آپ جب تک نہیں گواہی دے سکتے، جب تک آپ نے
अपनी आंखों से इस तरह ना देख लिया हो कि जैसे सुई में धागा आगे पीछे होता है, तब तक आप गवाही जिना की दे नहीं सकते। ये हो गया। लोग तो सुनी हुई बातों को आगे बढ़ा देते हैं। मतलब आप इस पे गौर करना, जो मैं कह रहा हूं कि आंखों से देखा है और ऐसे देखा है कि जैसे सुई में धागा आगे पीछे होता है, उस सूरत में भी आप। और लोग तो सिर्फ सुनी हुई बातों को, किसी ने कुछ कह दिया, पता नहीं उसके दिमाग में क्या हसरत था, क्या उसको नफरत थी, क्या दुश्मनी थी, उसने क्या इल्जाम लगा दिए, आपने उस बात को सुना और आगे बढ़ा दिया, दूसरे ने सुना और आगे बढ़ा दिया। मतलब आप आंखों देखी बात की भी गवाही नहीं दे सकते जब तक उस पोजीशन में न देखा हो। और लोग सुनी हुई बातें आगे बढ़ा देते हैं, तो इतने बड़े गुनहगार बन जाते हैं। अल्लाह 2 वक्त आपका साथ नहीं देता, मेरा अपना ऐसा मानना है। मैं इसमें कोई नकल नहीं कर रहा हूं, मेरा अपना मानना है कि ये मेरा अकीदा है कि 2 वक्त अल्लाह आपका साथ नहीं देगा। एक तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह आपका साथ कभी नहीं देगा। दूसरा, अगर आप अपनी जंग खुद लड़ने लग जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह का फैसला आए। अल्लाह बेहतर समझता है, बेहतर जानता है किस तरीके से किस वक्त क्या जवाब देना है। अगर आप अपनी जंग खुद एकदम से लड़ने उजलत में शुरू कर देंगे, फिर क्या अल्लाह ये भी तो सोच सकता है कि इसमें मुझ पर एतबार ही नहीं था मेरे बंदे को कि मैं अच्छा फैसला करूंगा। तो ये उतरा जंग में, वही जरूर बकने लगा, वही जरूर बातें करने लगा, अपनी जंग खुद लड़ने लगा, तो उसको इंतजार करता मैं इससे बेहतर फैसला देता। उससे बेहतर फैसला देने वाला कौन है? तो अल्लाह उस वक्त भी हाथ हटा लेता। और फिर अल्लाह ताला जब ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर आपको देता है कि आप सुरखुरू होते हो, इस तरीके से वो आपके लिए माहौल पैदा करता है। अल्लाह पे यकीन रखो, आपके साथ पूरी दुनिया मुखालिफ हो जाए, बस अल्लाह आपके साथ होना चाहिए। आपका ईमान नहीं डगमगाए और सही वक्त पर एक वक्त आएगा कि अल्लाह ऐसा माहौल बना देगा आपके दाएं बाएं कि आपके मुखालफीन, आपके हासदीन, मुनाफिकीन सब ज़ेर हो जाए। अल्लाह सबसे बड़ा कादिर है, अल्लाह को हर शय पे कुदरत हासिल है। तो आपके साथ कभी कुछ बुरा होता हो तो वो मेरा एक शेर है ना जो कि हादसा गुजरे तो फिर कौले नबी याद करो, हादसा गुजरे तो फिर कौले नबी याद करो, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप चुपचाप रहिए, अल्लाह का फैसले का इंतजार कीजिए, अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए।